اب جی حسن مقدسی صاحب ٹی این ایف جی تحریک نفاذ حدود مائک فراہم کر دیں ادھر کونے میں. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فهو لیس مسلم. صدر مملکت جناب اسد زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور دیگر قائدین، السلام علیکم. نبی معظم کا فرمان ہے کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کا اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں. تو مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت طریق نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے کا نوٹس لیتے ہوئے آرٹ پارٹیز کانفرنس طلب کی اور ہمیں مدعو کیا. انتہائی مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الکفر ملت واحدہ بن چکا ہے اور پورا کفر اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ اسلام ملت واحدہ ہے اور اختلاف اور انتشار کی دنیا میں. اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، مستضعفین عالم کی صورتحال ہے، کشمیر کے مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس میں صرف ہمیں نشستن، گفتن اور برخاستن کی حد تک نہیں بلکہ عملی جامہ بنانے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری مسلم امہ کو امریکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور ان کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور یا امریکہ کے خلاف بات کرے. علی کل حال ان حالات میں طریق نفاذ فقہ جعفریہ کی مدر ذیل تجاویز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی طرح پاکستان کے موجودہ قیادت عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس سربراہی وہ طلب کرے اور عالم صہیونیت کو خلاف مشترکہ عمل اختیار کیا جائے. OIC کے پلیٹ فارم کو مضبوط کیا جائے. ایران سعودی عرب کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے. مسلم ممالک پر جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پورا مسلم کمیٹی تشکیل دی جائے اور مسلم ممالک کو امن کا گوارا بنانے کے لیے استعمار اور طاغوتی قوتوں کے پالے ہوئے دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے. عالم اسلام پاکستان کی قیادت میں صہیونی ریاست کو وہی جواب دے جو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں دیا تھا. 19 اکتوبر 1973 کی طرح مسلم ممالک کی جانب سے نہ صرف اسرائیل کے طرفدار ممالک کو تیل کی سپلائی بند کی جائے بلکہ ہر قسم کی تجارتی تعلقات بھی منقطع کیے جائیں. 41 ممالک کی جو فوجی اتحاد اس کو پورے عالم اسلام کے فوجی اتحاد میں تبدیل کیا جائے اور کسی بھی مسلم ملک پر حملے کو عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے. کشمیر کے مسئلے کو بھی عالم اسلام کا مسئلہ سمجھا جائے اور عالم اسلام بھارتی جارحیت کے خلاف بھی مشترکہ عمل تیار کرے. مسلم ممالک کی جانب سے صہیونیت سے وابستہ مصنوعات کا مشترکہ بائیکاٹ کیا جائے. مسلم ممالک کے وسائل اور سرمایہ کو مسلم ممالک میں خرچ کرنے کی حکمت عملی اپنائی جائے اور مسلم ممالک ڈالر کے بجائے اسلامی کرنسیوں میں تجارت کریں. نیز مسلم ممالک کے وسائل کو مسلمانوں کی تعلیم اور تحقیق پر خرچ کیا جائے. سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک کی محتاجی کا خاتمہ کیا جائے. دفاع سے خلا تک تمام ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی کا حصول یقینی بنایا جائے. تمام عالم اسلام وحدت کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی ایک مسلک کے عقیدے کو دوسرے عقیدے پر مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کی حوصلہ شکنی کریں. جنت البقیع، جنت المعلیٰ سمیت تمام مقامات مقدسہ کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے. ان تجاویز پر عمل کر کے ہی صہیونیت کے پنجہ استبداد سے سرزمین انبیاء کو چھڑایا جا سکتا ہے، کشمیر کی آزادی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، مسلم امت کو محفوظ اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. ٹھوس آپ نے بہت ساری گزارشات. اب میرے پاس 2 منٹ ہیں اور مولانا طاہر اشرفی آپ سے میں نے یہ مذاکرات کر لی ہیں آلریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی